اس مقصد کے حصول کے لیے ہم ایک منصفانہ ٹیکس پالیسی کے ذریعے اپنی آمدن بڑھائیں گے اور غیر ضروری اخراجات کو کم کریں گے، لیکن یہ کمی کرتے وقت ہیومن ڈیولپمنٹ، سوشل پروٹیکشن اینڈ کلائمیٹ ریزیلینس پر ہونے والے اخراجات کو ترجیح دیتے ہوئے ان میں کوئی کمی نہیں لائی جائے گی۔ ہمیں انرجی کو وائبل بنانے کے لیے اقدامات کرنے ہیں۔ ان اقدامات میں پیداواری لاگت کو کم انتہائی اہم ہے۔ ہمیں ایس او ایز کے تنظیم نو اور پرائیویٹائزیشن کرنی ہے اور گڈ گورننس اور لیول پلینگ فیلڈ کے ذریعے پرائیویٹ سیکٹر کو فروغ دینا ہے۔ ان سب اقدامات کا مقصد آمدن سے زائد اخراجات کے دائمی مسئلے کو حل کرنا ہے۔ جناب اسپیکر، میں حکومت کی اہم ترین ترجیح یعنی مہنگائی میں کمی پر بھی بات کرنا چاہوں گا۔ ایک سال قبل افراط زر 38% تک پہنچ گیا تھا، جبکہ فوڈ انفلیشن 48% تھی۔ کم آمدن والے طبقے کو شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ بہتر معاشی حکمت عملی کے نتیجے میں مہنگائی میں نمایاں کمی آئی ہے۔ مئی 2024 میں کنزیومر پرائس انڈیکس 11.8% تھا، جبکہ فوڈ انفلیشن صرف 2.2% تھی۔ حکومت نے مہنگائی کو سنگل ڈیجٹ تک لانے کے لیے انتھک محنت کی ہے اور ہم ان کوششوں کو جاری رکھیں گے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان ٹیکس ٹو جی ڈی ریشو کے حوالے سے دوسرے ممالک سے کافی پیچھے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹیکس نظام میں اصلاحات ہماری معاشی کامیابیوں کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ایف بی آر میں کثیر الجہتی اقدامات پہلے سے جاری ہیں۔ وزیر اعظم ڈیجیٹلائزیشن، ٹیکس پالیسی اور ایف بی آر میں انتظامی اصلاحات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور ان کی واضح ہدایت ہے کہ ٹیکس نیٹ میں پہلے سے موجود لوگوں کو اور ان پر بوجھ نہ ڈالا جائے بلکہ ٹیکس نیٹ میں وسعت لائی جائے۔ ہم نے تاجر دوست اسکیم متعارف کروائی جس کا مقصد ریٹیلرز، ہول سیلرز اور ڈیلرز کو رجسٹر کرنا ہے۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ اسکیم 30,400 ریٹیلرز کی رجسٹریشن کے ساتھ کامیابی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ آنے والے وقت میں ایف بی آر لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اپنی کوششوں کو تیز تر کرے گا۔ اس حوالے سے ایگزسٹنگ ڈیٹا کو مؤثر طور پر استعمال آئے گا۔ جناب اسپیکر، وفاق کے لیے مالیاتی استحکام کے ہدف کو حاصل نہیں کر سکتی، اس لیے وفاقی حکومت ملک کے مجموعی وسائل میں زیادہ سے زیادہ اضافے کے لیے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ ان کوششوں کو تقویت دینے کے لیے ہم تمام صوبائی حکومتوں کے ساتھ ایک جامع نیشنل پیکٹ تجویز کرتے ہیں۔ ہم آہنگی اور یگانگت خود کفالت کے ہدف کو حاصل کرنے کا واحد راستہ ہے۔ اس سلسلے میں ہماری صوبوں کے ساتھ مشاورت جاری ہے۔ جناب اسپیکر، جیسے کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے، حکومتی اخراجات میں کمی مالیاتی خسارے کو کم کرنے کی حکمت عملی کا دوسرا اہم ستون ہے۔ ہم غیر ضروری اخراجات کو کم کر رہے ہیں۔ حکومت پینشن کے نظام میں اصلاحات لا رہی ہے، جس کی تفصیلات میں اپنی تقریر کے اگلے حصے میں بیان کروں گا۔ وفاقی حکومت کی تمام خالی اسامیوں کو ختم کرنے کی تجویز زیر غور ہے، جس سے 45 ارب روپے سالانہ کی بچت ہونے کا امکان ہے۔ وفاقی حکومت کے حجم اور وسائل کے ضیاع کو کم کرنے کے لیے ایک اعلیٰ سطح اور با اختیار کمیٹی تشکیل کی گئی ہے جو حکومتی ڈھانچے کا بغور جائزہ لے گی اور اگلے 2.5 ماہ میں اپنی سفارشات کابینہ کو پیش کرے گی۔ وزیر اعظم نے رائٹ سائزنگ کے حوالے سے پہلا قدم کے طور پہ پی ڈبلیو ڈی کے محکمے کو بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ملک میں کاروباری سرگرمیوں کو تیز کرنے اور برآمدات کو بڑھانے کے لیے ریگولیٹری فریم کو آسان بنانا انتہائی اہم ہے۔ اس سلسلے میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے تحت پاکستان ریگولیٹری ماڈرنائزیشن انیشیٹو کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس کا مقصد حکومت کی ریگولیٹری فریم ورک کو آسان بنانا اور آٹومیشن کے ذریعے بزنس انوائرمنٹ کو بہتر کرنا ہے تاکہ سرمایہ کاری، برآمدات اور معاشی ترقی کی رفتار کو بڑھایا جا سکے۔ کسی بھی حکومت کے بجٹ کا ایک بڑا حصہ گڈز اینڈ سروسز کی پروکیورمنٹ میں صرف ہوتا ہے۔ پروکیورمنٹ کے نظام میں آسانی اور شفافیت کے ذریعے حکومت کی کارکردگی میں بہتری لانے کے ساتھ ساتھ وسائل کی بچت بھی کی جا سکتی ہے۔ ریسرچ کے مطابق ای پروکیورمنٹ سے سرکاری خرچ میں 10 سے 20% تک کمی لائی جا سکتی ہے۔